بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، اس سے پہلے ہم ایمان اور ایمان کی اجزاء کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے ایمان باللہ کے متعلق بھی بات کی اور ایمان بالرسالت کے بارے میں بھی بات کی۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اس کے لیے قرآن مجید اور حدیث شریف کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹینڈرڈ طے کر دیا تھا۔ وہ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر کسی مسلمان، کسی مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے وہ حدیث بھی سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مکالمہ، کہ جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے کامل ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی جان، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ سامعین اکرام، میرا ارادہ، خواہش یہی تھی کہ میں اس موضوع کو یہیں پر رکھوں گا اور میں اپنے اگلے موضوع اور ایمان کے حوالے سے اگلی بحث کی طرف جانا چاہوں گا۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کو ہم ایمان کے ضمن میں اور ایمان بالرسالت کے ضمن میں ایک بڑی آئیڈیل ہستی ہم سمجھتے ہیں، اور اس ہستی کا ذکر کیے بغیر چلے جانا ایمان بالرسالت کا پہلو اس سے ادھورا رہے گا۔ وہ ہستی خلیفہ اول سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر پورا عمل کر کے دکھایا۔ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی جان بھی سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دی۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی مشکل مراحل ہیں، غزوات ہوں یا سب سے مشکل سفر ہجرت ہو، اس کے اندر سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے شمع رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقابت اور رفاقت کا شرف حاصل کیا۔ وہ ان کے رفیق رہے، رفیق سفر رہے۔ جب بات ماں باپ کی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ رہے، یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوا تو سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام میں داخل فرمایا۔ ماں باپ کی محبت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاوی رہی۔ جب بات اولاد کی آتی ہے تو سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا صرف ایک واقعہ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے، اور اگر میں وار کرتا تو آپ کو شہید کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ میرے ابا جان تھے، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ عشق رسالت کے اندر سر فہرست سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ فرمایا کہ بیٹے، تم نے تو باپ ہونے کی حیثیت سے چھوڑ دیا، لیکن میں بحیثیت مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کی حیثیت سے اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ جب مال کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سے زیادہ صحابہ کو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا۔ جب مال کی بات آتی ہے تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یعذب، بلال کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً گئے اور جا کے اپنے مال کے ذریعے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ جب مال کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کیا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر کا نصف مال لے کے آئے، لیکن یہ سید صحابہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ان صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ فرمایا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں، اصل دولت تو میں اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں، اور مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سامعین کرام، دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جیسی محبت نصیب فرمائے، جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ویسی ہی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جیسے ان کی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار رہی، اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی اسی طرح دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائے۔ اللہ سے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے عمل کا دعا گو ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر جتنے بھی لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فرامین کو سن رہے ہیں، اللہ سب کی تمام جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، مقبول روزے، مقبول قیام، مقبول عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، دنیا بھر کے اندر انسانیت اور بالخصوص مسلمان جو اس بیماری کے ساتھ مبتلا ہیں، اللہ جلد سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو حاجتیں ہم اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ تو ساری دنیا کی حاجتیں جانتا ہے۔ اے اللہ، تمام سننے والوں کی تمام جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔